السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ فرقان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ وہ اللہ بڑی برکت والا ہے جس نے حق اور باطل میں فرق اور فیصلہ کرنے والا قرآن اپنے بندے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے تاکہ وہ تمام جہانوں کو ڈر سنانے والا ہو جائے۔ کس چیز سے ڈر سنانے والا؟ اس چیز سے کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے نیک اعمال کرنے کا حکم دیا ہے اور برے اعمال سے منع فرمایا ہے، تو اگر اللہ کی بات نہیں مانو گے تو جہنم میں جاؤ گے مرنے کے بعد۔ اس چیز سے اللہ کا رسول، اللہ کا نبی ڈر سنانے آتا ہے۔ الذی لہ ملک السماوات والارض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا۔ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آسمان اور زمین کی بادشاہت اسی کے لیے ہے، یعنی زمین اور آسمان کی جو ملکیت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ زمین اور آسمان کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ جو کچھ زمین اور آسمان میں موجود ہے ہر چیز کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، اور جس نے نہ اپنے لیے کوئی اولاد بنائی ہے اور نہ ملکیت میں، بادشاہی میں اس کا کوئی شریک ہے، اور اسی نے ہر چیز کو پیدا فرمایا ہے، پھر اس کی بقا و ارتقاء کے ہر مرحلے پر اس کے خواص، افعال اور مدت، الغرض ہر چیز کو ایک مقررہ اندازے پر ٹھہرایا ہے، یعنی ہر چیز کی اللہ تعالیٰ نے تقدیر مقرر فرما دی ہے۔ ہر چیز کی اللہ تعالیٰ نے ایک تقدیر، ایک اندازہ مقرر فرما دیا ہے، کون سی چیز کتنے سالوں تک زندہ رہے گی، کتنی مدت تک زندہ رہے گی۔ انسان کی ایج جو ہے وہ کتنے سال تک رہ سکتی ہے، اس سے زیادہ بڑھ نہیں سکتی۔ انسان میں کس قدر طاقت ہو سکتی ہے، کتنی طاقت ہو سکتی ہے، ہر چیز کا اندازہ اللہ تعالیٰ نے مقرر فرما دیا ہے۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا۔ اور ان مشرکین نے اللہ کو چھوڑ کر اور معبود بنا لیے ہیں جو کوئی بھی چیز پیدا نہیں کر سکتے۔ بعض لوگ جو ہیں جو مشرک ہوتے ہیں انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اور معبود اپنے لیے بنا لیے۔ کن لوگوں کو معبود بنایا ہے؟ کیسی شخصیات کو معبود بنایا ہے کہ جو کچھ پیدا نہیں کر سکتے بلکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں، اور نہ وہ اپنے لیے کسی نقصان کے مالک ہیں اور نہ نفع کے، اور نہ وہ موت کے مالک ہیں اور نہ حیات کے، اور نہ ہی مرنے کے بعد اٹھنے کے کا وہ اختیار رکھتے ہیں، یعنی اس کا بھی وہ اختیار نہیں رکھتے، اس کے بھی وہ مالک نہیں ہیں، ان کے وہ اختیار میں ہی نہیں ہے کہ وہ مر کر دوبارہ اٹھ جائیں۔ تو بعض لوگوں نے، مشرکین نے، بعض جو مشرک لوگ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتا ہے کہ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کو معبود بنا لیا ہے، ایسی چیزوں کی عبادت شروع کر دی ہے۔ عبادت سے کیا مراد ہے؟ عبادت سے یہ ضروری نہیں ہے کہ ان کے سامنے سجدہ کرتے ہیں وہ، یا ان کی ظاہری طور پر عبادت کرتے ہیں۔ عبادت کا مفہوم میں یہ چیز داخل ہوتی ہے کہ کسی کی اطاعت کرنا، کسی کو فالو کرنا، کسی کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا، کسی کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرنا، زندگی کسی کی خوشی چاہنا کہ بس فلاں کے لیے میں یہ کام کروں، وہ خوش ہو جائے میرے اس کام سے، وہ راضی رہے مجھ سے۔ اللہ کی رضا مقصود نہ ہو، اللہ کی خوشنودی مد نظر نہ ہو، اوروں کی خوشنودی مد نظر ہو،
تو اس کو بھی کہتے ہیں عبادت، معبود بنانا، پوجنا اسے بھی کہتے ہیں۔ پوجنے کے لیے، عبادت کرنے کے لیے یہ ضروری لازمی نہیں ہوتا کہ انسان اس کے سامنے سجدہ کرے، ظاہری طور پر سجدہ کرے، یا اس سے دعا مانگے، یا اسے کہے کہ اسے ظاہری طور پر خدا مان لے۔ یہ ضروری نہیں ہے عبادت کرنے کے لیے۔ عبادت کے لیے اتنا ہی کافی ہوتا ہے کہ ایک انسان دوسرے کی اطاعت کرے، دوسرے کی اطاعت کرے، دوسرے کی رضا چاہے، دوسرے کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرے، یہ بھی عبادت ہوتا ہے۔ جیسے قرآن شریف میں سورہ توبہ میں یہود و نصارہ کے بارے میں بھی آیا ہوا ہے کہ انہوں نے اپنے علماء دین کو اللہ سے الگ رب بنا دیا۔ تو وہ رب بنانا بھی انہی معنوں میں ہے کہ وہ ظاہری طور پر تو اپنے علماء کو سجدہ نہیں کرتے، ان سے ظاہری طور پر ان کی عبادت نہیں کرتے، ظاہری طور پر تو وہ اللہ کی ہی عبادت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یہود و نصارہ۔ لیکن اپنے علماء کی عبادت کرنے سے مراد یہ ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان فرمایا ہے کہ ان کی جو وہ اطاعت کرتے ہیں، اپنے علماء کی اطاعت کرتے ہیں، ان کی حرام اور حلال کردہ چیزوں کو جو ان علماء نے خود سے اپنی طرف سے حلال اور حرام، جائز اور ناجائز قرار دی ہوتی ہیں، مقرر کی ہوتی ہیں کہ بھئی ایسا کرنا ہے، ایسا نہیں کرنا، اپنی طرف سے۔ شریعت میں اللہ نے ایسا کوئی حکم نہیں دیا ہوتا، وہ اپنی طرف سے ان کے علماء جو ہے نا نئی باتیں خود ساختہ طور سے ایجاد کر کے، اور بظاہر اسے کہتے ہیں کہ لوگوں کو کہتے ہیں کہ بھئی یہ دین کا حکم ہے، یہ اللہ نے کہا ہے، لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، اور لوگ ان کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، ان کی باتیں مان رہے ہوتے ہیں، خود کوئی مطالعہ نہیں کرتے، تحقیق نہیں کرتے، بس ان کے علماء نے جو کہہ دیا بس اس کو حق سچ مان لیا۔ تو عبادت کا ایک یہ مطلب ہوتا ہے۔ یہ یہود و نصارہ کے جو لوگ ہیں وہ اس طرح کرتے ہیں۔ تو اب یہ چیز جو ہے ایک تو یہ بھی عبادت کا مفہوم ہے، دوسرا یہ ہے کہ کسی سے، اللہ سے بھی بڑھ کر کسی سے محبت کرنا۔ اب انسان کو اللہ نے پیدا کیا ہے کہ انسان اللہ سے محبت کرے۔ قرآن میں ایک آیت ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ مومنین سب سے زیادہ محبت اللہ سے کرتے ہیں، اور ایک دوسری آیت ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ بعض ایسے لوگ ہیں کہ جو دوسری چیزوں سے محبت ایسی کرتے ہیں جیسی محبت اللہ سے کرنی چاہیے، جیسی اللہ سے محبت کرنی چاہیے ویسی محبت وہ دوسروں سے کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ جو ہے نا یہ بھی ایک شرک ہے، یہ بھی دوسروں کی عبادت کرنا ہے، دوسروں کی رضا چاہنا ہے۔ تو عبادت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مرضی اللہ کی چلے گی، اللہ کی رضا چاہنی ہے، اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی، اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرنی ہے۔ یہ ہے توحید، یہ ہے اللہ کی عبادت۔ اور اگر ایسا نہ ہو، کسی اور کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کی جا رہی ہے، کسی اور کو خوش کیا جا رہا ہے، کسی اور کی رضا مقصود ہے، مد نظر ہے، کسی اور کی اطاعت کی جا رہی ہے، تو بس گویا یہ بھی عبادت ہے، یہ عبادت ہے۔ تو یہاں جو اللہ نے فرمایا ہے کہ اور انہوں نے یعنی مشرکین نے، اب مشرکین ضروری نہیں ہے کہ وہ عقیدے کے طور پر مشرک ہوں، یعنی وہ غیر مسلم ہوں، ہو سکتا ہے بعض اس آیت کا اطلاق ایسے لوگوں پر بھی ہوتا ہے کہ جو بظاہر مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، لیکن وہ جو ہیں وہ رسمی نام کے مسلمان ہیں، کوئی نماز نہیں، کوئی تقوی نہیں، کوئی اخلاقیات نہیں، کوئی اللہ کی رضا نہیں ان کی زندگی میں، اللہ کی رضا ان کی زندگی میں انہیں مقصود نہیں، اللہ کے احکامات کی کوئی پرواہ نہیں، بدیوں سے گناہوں سے کوئی بچنا نہیں، اپنی مرضی کرنی ہے، جی میری زندگی میری مرضی، جیسے لوگ کہتے ہیں میرا جسم میری مرضی، میری زندگی میری مرضی، وہ ہوتا ہے ان کا لائف سٹائل، جینے کا ڈھنگ، زندگی گزارنے کا ڈھنگ ان کا ایسے ہوتا ہے۔ وہ احکامات، وہ یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جب بعض دفعہ اللہ کے احکامات کو دیکھتے ہیں تو ان سے کراہت کرتے ہیں، دل ہی دل میں کراہت کر رہے ہوتے ہیں، بظاہر تو کہتے ہیں ہاں جی ہم تو مانتے ہیں،
لیکن عملی طور پہ نہ اللہ کے لیے نمازیں پڑھتے ہیں، نہ عبادت کرتے ہیں، نہ تقوی اختیار کرنا ہے، کیونکہ یہ عملی طور پر ان کے اندر کی جو فیلنگز ہوتی ہیں وہ ان کے اعمال سے ظاہر ہو جاتی ہیں، ان کی نیتیں، ان کے ارادے ان کے اعمال سے ظاہر ہو جاتے ہیں۔ یعنی ایک انسان اگر نماز نہیں پڑھتا، نماز ہی نہیں پڑھتا، تو اس کے دل میں کیا ہے؟ اس کے دل میں اللہ کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اللہ کی حکم کی، اللہ کی باتوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ میں نہیں پرواہ کرتا میں اللہ کی باتوں کی۔ اللہ نے کہا اقیم الصلاۃ، میں نہیں پڑھتا نماز، میں نے وہ کرنا ہے جو میرا دل چاہتا ہے، جو میرا جی چاہتا ہے۔ یہ ہے شرک۔ تو بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی زندگی گزارتے ہیں، اپنی مرضی سے گزارتے ہیں، اللہ کے احکامات کی پرواہ نہیں کرتے، تو یہ بھی شرک ہے۔ تو اب مشرک مسلمانوں میں بھی ہوتے ہیں جو بظاہر مسلمان ہوتے ہیں لیکن کوئی نماز روزہ نہیں، کوئی تقوی نہیں، کوئی اخلاقیات نہیں، کوئی اللہ کے احکامات کی پرواہ نہیں۔ اچھا کبھی کبھار نماز پڑھ لیں گے، کبھی کبھار جمعے کے دن نماز پڑھ لی، چلو عید آ گئی، عید کی نماز پڑھ لی، ٹھیک ہو گیا۔ کوئی مہمان آ گیا، مہمان کو دکھاوے کے طور پر دکھانے کے لیے کہ جی ہم بھی بڑے نمازی ہیں، نماز پڑھ لی۔ کبھی کبھار کوئی صدقہ دے دیا کسی کو، وہ بھی دکھانے کے لیے جی کہ ہم بھی بڑا اللہ کی راہ میں دینے والے ہیں۔ کبھی کبھار کوئی دکھانے کے، لوگوں کو دکھانے کے لیے قرآن پڑھ لیا، کوئی نیکی کر لی دکھانے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے، تو اس میں ان کا مقصد اللہ کی رضا تو ہوتا ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ کی رضا اگر ہو تو وہ پھر ہر وقت 5 وقت نماز پڑھے نا، ٹھیک ہے نا، وہ پھر کوئی اللہ کے حکم کو چھوڑے نا، مگر وہ زندگی میں عام طور پر اللہ کے احکامات کو کی کوئی پرواہ نہیں کرتے۔ کبھی کبھار نمازیں پڑھ لیتے ہیں، صرف کیا مقصد ہوتا ہے کہ بس وہاں پر وہ ایسی سچویشن ہوتی ہے، جیسے عید آ گئی تو عید پر اب کیا کرنا ہے، اب وہاں پر اگر وہ عید کی نماز بھی نہیں پڑھیں گے تو پھر وہ لوگوں کو نظر آئے گا کہ بھائی اس نے تو نماز نہیں پڑھی، عید کی نماز بھی نہیں پڑھی، اور مجبوراً پھر وہ نئے کپڑے پہن کے مسجد جاتے ہیں، وہاں نماز مجبوراً پڑھ لیتے ہیں کہ جی ہم بھی نماز پڑھنے والے ہیں۔ تو اس طرح ان کی جو نمازیں ہوتی ہیں وہ بائی چانس پیدا ہو جاتی ہیں، ایسے ماحول ایسا کریٹ ہو جاتا ہے کہ انہیں نماز پڑھنی پڑتی ہے۔ تو یہ ہوتا ہے کہ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں مشرک، وہ اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزارتے ہیں، اللہ کی رضا ان کو مد نظر نہیں ہوتی۔ کوئی نیکی کا کام اگر وہ کر بھی رہے ہیں تو بس لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں، ہمارا مقصد لوگوں کو دکھانا ہے کہ ہم بڑے نیک ہیں، ہم بھی ایسا کام کر رہے ہیں، ہم بھی نمازیں پڑھ رہے ہیں، ہم بھی صدقہ دے رہے ہیں، یہ معاملہ ہوتا ہے۔ تو یہ لوگ ہوتے ہیں مشرک۔ تو مشرک جیسے کہ میں بتایا عقیدے کے طور پر غیر مسلمانوں میں بھی ہوتے ہیں اور مسلمانوں کے اندر بھی ہو سکتے ہیں، بظاہر جو مسلمان ہوتے ہیں وہ بھی مشرک ہو سکتے ہیں۔ تو اس آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ اور انہوں نے یعنی مشرکوں نے اللہ کو چھوڑ کر اور معبود بنا لیا۔ تو یہ ایسے جو لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کو چھوڑ دیا ہے، کیسے چھوڑ دیا ہے؟ عملی طور پر چھوڑ دیا ہے۔ عقیدے کے طور پر بے شک مانتے ہوں وہ کہ جی ہم تو مانتے ہیں اللہ کو، ہم تو مانتے ہیں، ہمارا تو اللہ پر ایمان ہے، ہم تو مسلمان ہیں، بظاہر مانتے ہیں، لیکن عملی طور پر انہوں نے چھوڑ دیا ہے اور دوسروں کی عبادت شروع کر دی ہے، دوسروں کی رضا خوشنودی ان کا مقصد ہو گیا ہے۔ جیسے گھر میں انسان والدین کی رضا چاہتا ہے، ان کو خوش کرنا چاہتا ہے، تو اب ایک مشرک کی لائف دیکھیں، ایک ہندو کی دیکھیں، ایک دہریہ کی دیکھیں، وہ بھی اپنے والدین کی رضا، ان کو خوش کرنا چاہتے ہیں، ان کی رضا چاہتے ہیں، اپنے والدین کی خدمت کرتے ہیں۔ بہت سارے ایسے مشرکین ہیں، ہندو ہیں، غیر مسلم ہیں، والدین کی بڑی خدمت کر رہے ہوتے ہیں، کماتے ہیں، پیسہ دولت کماتے ہیں، والدین کو کھلاتے پلاتے ہیں، والدین کی خدمت کرتے ہیں، ان کا خیال رکھتے ہیں۔ تو اس میں ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ صرف والدین کی خوشی، بس وہ اپنے والدین سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے دل میں اپنے والدین کے لیے ایک محبت کا جذبہ پیدا کیا ہوا ہے۔ تو اب ایسے لوگ جو ہوتے ہیں مشرک لوگ، غیر مسلم لوگ جو اپنے والدین کا بڑا خیال رکھتے ہیں، تو وہ کیوں رکھ رہے ہوتے ہیں؟ اس لیے نہیں کہ اللہ کو راضی کریں، صرف اپنے والدین کو ہی بس وہ راضی کرنا چاہتے ہیں، اپنے والدین کو ہی خوش رکھنا چاہتے ہیں۔ ہمارے والدین خوش نہیں کیونکہ ہمیں محبت ہے، بس ہمارے والدین ہیں، ہمیں اچھے لگتے ہیں، ہمارے لیے انہوں نے بڑی خدمت کی ہے، ہمیں پالا پوسا ہے، تو بس ہمیں محبت ہے۔ ظاہر ہے ہر انسان کے دل میں والدین کے لیے محبت ہوتی ہے، تو مشرکوں کے دلوں میں بھی ہوتی ہے، ہندوؤں کے دلوں میں بھی ہوتی ہے۔ تو وہ جو اپنے والدین کا خیال رکھ رہے ہوتے ہیں، اس میں ان کا مقصد اللہ کی رضا نہیں ہوتی، بس وہ اپنے والدین کی رضا ہوتی ہے۔ یہ ہے معبود بنانا، کہ انسان والدین کی خدمت صرف والدین کی رضا کے لیے ہی کرے، والدین خوش ہو جائیں گے، واہ واہ جی ہماری اولاد نے تو ہمارا بڑا خیال رکھا ہے، بڑی خیال رکھ رہی ہے اولاد، ہماری بڑی خدمت کر رہی ہے۔ بس اولاد یہ دیکھتی ہے کہ والدین کی ہم خدمت کرتے ہیں، والدین ہم سے خوش ہے، بس انہیں خوشی ملتی ہے اس چیز میں، وہ خوش ہوتے ہیں۔
یہ آپ دیکھ لیں، جائزہ لے لیں آپ مشرکین کی لائف سٹائل کا، آپ ہندوؤں کی لائف سٹائل کا، آپ غیر مسلموں کی لائف کا، وہ اپنے والدین کا خیال اسی جذبے سے کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ہے انہیں معبود بنانا، یہ شرک ہے کہ آپ جو نیکی کا کام کر رہے ہو وہ آپ اللہ کی رضا، اس میں آپ کا مقصد نہیں ہے، اس میں آپ کا مقصد ہے صرف جس کی آپ خدمت کر رہے ہو، جس کو آپ خوش کر رہے ہو، بس اسی کی رضا مقصود ہے، یا کوئی دنیاوی مفاد مقصود ہے، دنیاوی مفاد، کوئی پیسہ، کوئی دولت، کوئی شہرت، کوئی عزت، کوئی کچھ نیک نامی، ٹھیک ہے، اور جس سے آپ محبت کر رہے ہو بس اس کی رضا اور خوشی۔ دنیا میں انسان دوسرے انسان سے بعض دفعہ محبت کرتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا دوست دوست کے لیے بڑی قربانی دے دیتا ہے، کیوں جی میرا دوست ہے، میں اس سے بڑی محبت کرتا ہوں، میرے بچپن کا دوست ہے، اس کو بڑے مہنگے مہنگے گفٹ لا کر دے دیتا ہے، ٹھیک ہے نا، پیسے دے دیتا ہے، جی میرا دوست ہے، مجھے محبت ہے۔ اب وہاں پہ اس کو اللہ کی رضا مقصود نہیں ہوتی، بس ویسے ہی محبت ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے یہ محبت کا جذبہ پیدا کیا ہوا ہے، لیکن اس محبت اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مجھ سے محبت کرو، اللہ سے محبت، تو انسان اللہ سے محبت نہیں کرتا، انسان دوسری چیزوں سے محبت کرتا ہے۔ اسی لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ ایسے ہیں کہ جو دوسری چیزوں سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے کرنی چاہیے، تو اللہ سے تو محبت ہی نہیں کرتے، بس دوسروں سے ہی محبت کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ شرک ہے، یہ اللہ کی رضا اس میں نہیں ہوتی، اس میں دوسروں کی رضا ہوتی ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو مشرک لوگ ہیں انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اور معبود بنا لیے ہیں، اوروں کی عبادت شروع کر دی ہے، اوروں کی رضا چاہنے لگ گئے ہیں۔ ان کا زندگی کا جو مقصد ہے وہ بس وہ دنیا کا مفاد ہے، دنیا میں واہ واہ سننا ہے۔ بعض لوگ دینی جماعتیں ہوتی ہیں، جیسے قادیانی جماعت ہے، اس میں کیا ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے نا احمدی لوگ جو ہیں وہ ان کا ایک مائنڈ بنایا ہوتا ہے، مائنڈ سیٹ، کہ جی آپ نے کوئی نیکی کا کام کرنا ہے نا، وہ اپنے خلیفہ صاحب آپ کے خوش ہونے چاہیے، جماعت، نظام جماعت خوش ہونا چاہیے، چندہ دینا چاہیے باقاعدہ، تحریک جدید، وقف جدید تو فلاں چندہ، تو چندہ عام تو فلاں چندہ، چندہ وصیت، تو اس طرح کے وصیت سارے چندے نکالے ہوئے انہوں نے، تو دو گے جماعت خوش رہے گی، واہ واہ جی آپ سے جماعت خوش ہے، آپ سے خلیفہ خوش ہے، تو ان کا اس طرح کا مائنڈ بنایا ہوتا ہے۔ تو اس میں وہ جو بھی نیکی کر رہے ہوتے ہیں ان سے رپورٹ بھی لی جاتی ہے، اس مہینے آپ نے کتنا چندہ دیا، اس مہینے آپ نے کتنی لوگوں کی خدمت کی، اس مہینے آپ نے کیا کیا نیکی کے کام کیے، وہ بعض دفعہ لوگوں سے رپورٹ بھی لی جاتی ہے۔ تو اس طرح ان کا ایک مائنڈ یہ بنایا جاتا ہے احمدیوں کا کہ آپ نے جو نیکی کرنی ہے نا تو وہ اپنے دکھانی ہے، بتانی ہے جماعت کو، جماعت کے پاس ریکارڈ ہونا چاہیے کہ آپ اتنے نیک ہو۔ تو بس ان کا مائنڈ بنا ہوتا ہے کہ اب ہم نے جو بھی نیکی کا کام کرنا ہے وہ اپنی جماعت کو یا خلیفہ کو خوش کرنے کے لیے کرنا ہے، اس کی رضا ہمیں ملنی چاہیے، ہمیں جماعت میں نیک نامی ملنی چاہیے۔ تو یہ چیز صرف قادیانیت میں نہیں ہے، دوسری جماعتوں میں بھی بعض دفعہ ہوتی ہے، عیسائیت میں بھی ہوتی ہے، یہودیت میں بھی ہوتی ہے، باطل مذاہب اور فرقوں میں بھی ہوتی ہے، کہ انسان جس میں اپنے پیر صاحب کو خوش کرنا چاہتا ہے، میں چندہ دوں گا زیادہ سے زیادہ، میرے پیر صاحب کہیں گے واہ جی آپ نے تو بڑی نیکی کا کام کر دیا، آپ کی تو جماعت میں بڑی عزت ہو گئی، آپ جب مسجد میں جائیں گے لوگ دیکھیں گے واہ واہ ہوگی، واہ واہ جی آپ تو بڑے چندہ دینے والے بندے ہیں، بڑی خدمت کرنے والی، جماعت کی بڑی خدمت کرتے ہیں۔ تو انسان کا مائنڈ کیا بنتا ہے کہ بس میں جو نیکی کا کام کر رہا ہوں لوگ مجھ سے واقف ہو رہے ہیں، آگاہ ہو رہے ہیں، تو اس سے میری نیک نامی بن رہی ہے، میری شہرت بن رہی ہے، تو وہ خوش ہوتا ہے، انسان اس سے بڑا مطمئن ہوتا ہے، واہ جی میں تو بڑا یعنی کامیاب ہو گیا ہوں۔ وہ سمجھ رہا ہوتا ہے یہ جو نیک نامی مل گئی ہے، شاید مطلب یقینی طور پر وہ یہی سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ جو نیک نامی مل گئی ہے تو اللہ کی بارگاہ میں بھی میں ایسے ہی نیک سمجھا جاتا ہوں، ہو گیا ہوں، اللہ بھی مجھے اسی طرح نیک سمجھتا ہے، وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے انسان۔ تو حالانکہ یہ جو ہے نا یہ دین تقوی یہ نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ لوگوں کی رضا چاہے، لوگوں میں نیک نامی چاہے۔ تو جہاں یہ آ جاتا ہے وہاں پہ پھر انسان اللہ کو اہمیت نہیں دیتا، بس وہ پھر انہی چیزوں کے پیچھے پڑا جاتا ہے کہ دنیا میں عزت، شہرت اور نیک نامی حاصل ہوتی، کیونکہ دنیا جو ہے نا دنیا میں رہ کر دین اس طرح سے نہیں حاصل کرنا، دین پر اس طرح سے عمل نہیں کرنا جس طرح دنیا کی چیزوں کے لیے انسان کام کرتا ہے، کیونکہ دنیا کے کام جو ہوتے ہیں وہ ایسے ہی ہوتے ہیں کہ انسان جو دنیا کے کام کر رہا ہے وہ اس لیے کر رہا ہے تاکہ دنیا میں جو ہے وہ کامیاب ہو جائے، دنیا میں پڑھتا ہے، ڈگری لیتا ہے تو نوکری ملنی چاہیے، عزت اور مقام ہونا چاہیے، تو وہ سمجھ رہے دین بھی شاید اسی طرح کی چیز ہے کہ دین میں بھی جو آپ کر رہے تو اس میں بھی عزت اور مقام اور شہرت اور یہ چیزیں سب ملنی چاہیے۔ حالانکہ خالص دین یہ نہیں ہے، خالص دین صرف اللہ کے لیے ہے، چاہے اس میں آپ کی ذلت ہو، بے عزتی ہو، اس میں آپ نے یہ فکر نہیں کرنی، نہ اس چیز کی اپنی کوشش کرنی ہے کہ لوگ مجھ سے راضی ہوں،
لوگ مجھے نیک کہیں، میں اپنی نیکیاں لوگوں کو دکھاؤں، ظاہر کروں کہ دیکھو میں کتنا نیک ہوں۔ جتنا تقوی انسان کا بڑھتا ہے اتنا انسان لوگوں سے پوشیدہ ہوتا ہے، گمنامی کی زندگی بسر کرنا اسے زیادہ اچھا لگتا ہے بنسبت لوگوں میں اپنی نیکیاں مشہور کرنے سے۔ تو اللہ جو فرماتا ہے مشرکین نے اللہ کو چھوڑ کر اوروں کی عبادت شروع کر دی، تو جو کوئی چیز بھی پیدا نہیں کر سکتے، تو اب لوگوں نے دوسرے لوگوں کے لیے زندگی بسر کرتے ہیں، دوسروں کے لیے جو ہے وہ مرضی کے مطابق، دوسروں کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں۔ ایسے دنیا میں بعض ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ جو لوگوں دوست بنائے ہوتے ہیں اپنے دوستوں کی بڑی فکر کریں گے، ان کے دوست بھی بے نمازی، بد عمل، عیش و عشرت، شرابی کبابی ٹائپ کے لوگ ہوں گے، یہ بھی اسی طرح بن جائیں گے۔ ٹھیک ہے جی، ہم بھی ایسے رہیں گے، ہمارے دوست بھی ہم بڑے مزے میں زندگی گزار رہے ہیں، یہ بھی عبادت کرنا ہے۔ اللہ کو چھوڑ دیا اور دنیا کی جس عیش و عشرت میں آپ پڑ گئے، جس مرضی دھندے میں پڑ گئے، آپ اللہ کو چھوڑ دیا آپ نے، تو یہ آپ نے دوسروں کی عبادت شروع کر دی ہے۔ اور اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کرنے کا یہ ہے مفہوم کہ آپ نے نماز روزہ چھوڑ دیا، آپ نے نمازیں چھوڑ دیں، آپ نے اللہ کی رضا چھوڑ دی، اب آپ دنیا کے دھندے میں پڑ گئے، چاہے آپ بڑے بزنس مین بن جاؤ، چاہے بڑے اچھے ڈاکٹر بن جاؤ، چاہے دنیا کے جس کسی بھی آپ شعبے میں ترقی حاصل کر لو اور لوگوں کی بڑی خدمت کرو، فلاح و بہبود کے لیے بڑے کام کرو، صدقہ و خیرات کرو، ٹھیک ہے نا، لیکن اس میں آپ اللہ کی رضا آپ کے لیے آپ کی مد نظر نہ ہو، بس دنیا میں شہرت، نیکی، نمود و نمائش ہو، اور بس یہی ہو کہ دنیا میں میری واہ واہ ہو جائے، تو یہ ہے اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کرنا۔ تو جو خالص اللہ والا ہوتا ہے وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، اللہ کے احکامات پر عمل کرتا ہے، پورا پورا برائیوں سے بچ کے رہتا ہے، اور دنیا جو جس طرح سے بھی وہ گزارتا ہے وہ پھر اللہ کے احکامات کے مطابق گزارتا ہے۔ دنیا میں جو بھی کام اس نے کرنا ہے اس میں یہ دیکھنا کہ یہاں پہ اللہ کا حکم کیا کہتا ہے، میں فلاں کام کروں گا اس میں اللہ کا حکم کیا ہے، اس کو وہ کرتا ہے، پھر چاہے لوگ اس کی مخالفت کرتے ہوں، اسے برا سمجھتے ہوں، اسے گالیاں دیتے ہوں، اسے پرواہ نہیں ہوتی دنیا کی ذلت کی، وہ یہ دیکھتا ہے کہ یہاں پہ اللہ کا حکم یہ ہے، شریعت کا یہ حکم ہے، میں یہ کام کر رہا ہوں، اب چاہے کہ وہ کسی کو برا لگے، جو مرضی لوگ باتیں کریں، اس کی وہ پرواہ نہیں کرتا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ان مشرکوں نے اللہ کو چھوڑ کر اور معبود بنا لیے ہیں جو کوئی بھی چیز پیدا نہیں کر سکتے، بلکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں، اور نہ وہ اپنے کسی نقصان کے مالک ہیں نہ نفع کے مالک ہیں۔ اب نقصان اور نفع سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہا ہوتا ہے۔ انسان کو جو نفع دیا ہے، جسم، صحت، تندرستی، آنکھیں، دماغ، دل، پھیپھڑے، ٹانگیں، ہاتھ، صحت، تندرستی، توانائی، قوت، نوکری کرنے کی ہمت، تجارت کرنے کی ہمت، چلنے پھرنے کی ہمت، غور و فکر کرنے کی ہمت، یہ نفع کس نے دیا؟ یہ اللہ نے دیا ہے۔ انسان خود اس چیز کا مالک نہیں ہے، انسان اپنے جسم کا مالک نہیں ہے، یہ جسم بھی اللہ نے دیا ہوا ہے، سب طاقتیں اللہ نے دی ہوئی ہیں، اور نہ وہ نقصان کے مالک ہیں۔ تو نقصان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے، وہ خود جو ہیں وہ اس چیز کا اختیار نہیں رکھتے کہ وہ دوسروں کو نقصان پہنچائیں۔ ہاں ظالمانہ طور پر وہ نقصان پہنچاتے ہیں، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے بھلائی کا ارادہ کر لے اسے کوئی نقصان پہنچا نہیں سکتا، اور جس کے لیے اللہ تعالیٰ نقصان کا ارادہ کر لے، تباہی کا ارادہ کر لے، اس کا کوئی بھلا نہیں کر سکتا۔ تو بنیادی طور پر نقصان اور نفع اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ہوتا ہے، اور نہ وہ موت کے مالک ہے، وہ موت کے بھی مالک نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور نہ زندگی کے مالک ہے، موت بھی اللہ کی طرف سے ہے، زندگی بھی اللہ کی طرف سے، کسی چیز کے وہ مالک نہیں ہے، نہ انہوں نے انسان نے نہ موت پیدا کی ہے نہ زندگی پیدا کی ہے، نہ وہ نقصان کے مالک ہیں، ٹھیک ہے نا، نہ وہ نفع کے مالک ہیں، وہ کسی بھی چیز کے مالک نہیں ہے، اور مر کر جی اٹھنے کی بھی وہ اختیار نہیں رکھتے۔ تو یہ ہر چیز کا جو اختیار ہے یہ اللہ کے پاس ہے، ہر چیز کا مالک اللہ ہے۔ تو اس لیے اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرنی چاہیے۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا إِفْكٌ افْتَرَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا۔ اور کافر لوگ کہتے ہیں کہ یہ قرآن محض افطرا ہے جسے اس مدعی رسالت نے گھڑ لیا ہے، اور اس کے گھڑنے پر دوسرے لوگوں نے اس کی مدد کی ہے۔ بے شک کافر ظلم اور جھوٹ پر اتر آئے ہیں۔
وقالوا اساطیر الاولین اکتتبها فہی تملی علیہ بکرۃ وعصیلا، اور وہ کافر کہتے ہیں کہ یہ قرآن اگلے لوگوں کے افسانے ہیں جن کو اس شخص نے لکھوا رکھا ہے، پھر وہ افسانے اسے صبح و شام پڑھ کر سنائے جاتے ہیں تاکہ انہیں یاد کر کے آگے سنا سکے۔ قرآن شریف میں پہلے انبیاء کے واقعات درج ہیں، تو کافر ان کی نسبت کہتے ہیں کہ دیکھو یہ اس میں صرف یہی واقعات افسانے ہیں، کس سے کہانیاں ہیں، تاکہ بس صبح و شام لوگوں کو سنا سکے۔ حالانکہ ان کے بیان کا مقصد تو یہ ہے کہ ان میں سبق ہے، ان میں ذکر ہے، اصلاح ہے، سبق آموز واقعات ہیں، اس میں احکامات بھی ہیں، تو بجائے نصیحت پکڑنے کے کافی لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ قل انزلہ الذی یعلم السر فی السماوات والارض انہ کان غفورا رحیما، فرما دیجئے اس قرآن کو اس اللہ سبحانہ و تعالی نے نازل فرمایا ہے جو آسمانوں اور زمین میں موجود تمام رازوں کو جانتا ہے، بے شک وہ بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ اس زمین و آسمان میں بہت سارے ایسے راز ہیں کہ جو لوگ نہیں جانتے، انسانوں سائنسدانوں کی ابھی اس وہاں تک رسائی نہیں ہوئی، بہت سارے راز ہیں، ان تمام رازوں کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ لَوْلَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا، اور وہ کہتے ہیں کہ اس رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کیا ہوا ہے، یہ تو کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، اس کی طرف کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا کہ وہ اس کے ساتھ مل کر اسے راہ دکھاتا، خبردار کرتا، اس کے ساتھ مل کر خبردار کرتا۔ او یلقى الیہ کنز او تکون له جنۃ یأکل منها وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا، یا اس کی طرف کوئی خزانہ اتار دیا جاتا، یا کم از کم اس کا کوئی باغ ہوتا جس کی آمدنی سے وہ کھایا کرتا، اور ظالم لوگ مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ تم تو محض ایک سحر زدہ شخص کی پیروی کر رہے ہو۔ اب یہ جو کافر لوگ ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اس طرح کی باتیں بیان کرتے ہیں کہ اس رسول کو کیا ہوا ہے، یہ کیسا رسول ہے، یہ تو بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، تجارت کرتا ہے، کھاتا پیتا ہے، اسے تو روزگار کی فکر ہے، کھانے پینے کی فکر ہے، یہ تو ہمیں فکر ہوتی ہے، تو یہ تو رسول ہے، یہ تو اللہ کی طرف سے اگر آیا ہے تو اس سے کیوں فکر ہے، اس پر تو فرشتہ نازل ہونا چاہیے تھا جو اس کی مدد کرتا، آسمان سے فرشتہ نازل ہو جاتا، وہ یہ کام کرتا، وہ ڈر سنانے والا کام کرتا، اس کے ساتھ مل جاتا۔ یہ تو ہماری طرح بازاروں میں چلتا پھرتا، تجارت کرتا ہے، روزگار کرتا ہے، اور یا پھر اس کی طرف کوئی خزانہ آسمان سے نازل ہو جاتا، اسے کیا ضرورت ہے کہ یہ تو عام انسانوں کی طرح محنت مزدوری کر رہا ہے، تجارت کر رہا ہے، اس پر بھی غربت آتی ہے، یہ بھی جو ہے نا عام انسانوں کی طرح ہی اس پر غربت آتی ہے، پریشانیاں آتی ہیں، اور عام انسانوں کی طرح ہی یہ کھانے کا محتاج ہے، نوکری کا محتاج ہے، روزگار کا محتاج ہے۔ یہ تو اگر اللہ کی طرف سے آیا ہے تو اس پر تو اللہ کی طرف سے ڈائریکٹ کوئی خزانہ نازل ہو جانا چاہیے تھا، یا کم از کم اس کا کوئی باغ ہوتا جس سے وہ کھاتا، جس کی آمدنی سے وہ کھاتا، باغ ہوتا اس کے پاس۔ یعنی وہ کافر لوگ یہ توقع کرتے ہیں کہ جب اللہ کی طرف سے ایک بندہ آ گیا ہے، اس کا اللہ کے ساتھ بڑا ڈائریکٹ تعلق ہے، اللہ کا قرب اسے حاصل ہے، وہ اللہ کی طرف سے ڈائریکٹ بھیجا گیا ہے، تو پھر اسے کیا ضرورت ہے بھئی روزگار کرنے کی، تجارت کرنے کی، محنت مزدوری کرنے کی، ٹھیک ہے نا، وہ تو ہماری طرح سب یہ کام کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا، اس پر تو ڈائریکٹ یہ یعنی اللہ کی طرف سے کوئی خزانہ نازل ہو جانا چاہیے تھا، بس تیار کھاتا پیتا رہتا، اسے تو ضرورت ہی نہ ہوتی کمانے کی، بازاروں میں چل پھر کر محنت مزدوری کرنے کی، تجارت کرنے کی، ٹھیک ہے نا، اسے تو ضرورت نہ ہوتی، یا اس کا کوئی باغ ہوتا، امیر و دولت مند ہونا چاہیے تھا نا اسے۔ یعنی یہ کام تو عام انسان کا کام ہے، یہ تو ہمارا کام ہے کہ ہم کھانے پینے کے لیے ہم محنت مزدوری کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، نوکری کرتے ہیں، رسول بھی یہی کام کر رہا ہے، یعنی کہ اس کی لائف کوئی ایکسٹرا آرڈنری تو نہیں ہے، یہ یعنی کہ اس کو کمانے کی اس کو فکر ہی نہ ہوتی، اور صرف یہ تبلیغ کا کام کرتا،
تھوڑا اسپیشل ہونا چاہیے تھا نا. یہ تو اس کو تو کمانے کی بھی فکر ہے, روزگار کی بھی فکر ہے, کھانے پینے کی بھی فکر ہے, تو یہ کیسا رسول ہے؟ تو یہ توقع کرتے ہیں کافر لوگ کہ رسول جو ہے وہ کوئی ایکسٹرا آرڈینری شخص ہونا چاہیے تھا, عام انسانوں کی طرح نہیں ہونا چاہیے تھا. اس کی جو لائف ہے وہ عام انسانوں کی طرح نہیں ہونی چاہیے تھی. تو حالانکہ معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو رسول کو بھی جو ہے نا وہ اس کے لیے, رسول کے لیے بھی یہ دنیا آزمائش ہے, رسول کے لیے بھی یہ دنیا امتحان ہوتی ہے. رسول پر بھی مصیبتیں آتی ہیں, غربت آتی ہے, پریشانیاں آتی ہیں, بیماریاں آتی ہیں, کافر لوگ باتیں بناتے ہیں, تمسخر اڑاتے ہیں, مذاق اڑاتے ہیں. ایسے ہی رسول کے نقش قدم پر چلنے والے ان کی جماعت کے لوگ جو ہوتے ہیں, یعنی مسلمان مومنین جو ہوتے ہیں, ان کا بھی لوگ مذاق اڑاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے رسول کا نمونہ رکھا ہے کہ دیکھو رسول, یہ میرا رسول ہے, اس کی زندگی دیکھو, اس کی زندگی بھی پریشانیوں سے, مصیبتوں سے بھری ہوئی ہے. یہ بھی محنت مزدوری کرتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس پر آسمان سے ڈائریکٹ خزانہ نازل ہو جاتا ہے اور اسے کوئی نوکری کی فکر نہیں ہوتی پھر, یا اس کا کوئی آسمان سے یعنی ہر چیز اس کے لیے تیار نازل ہو جاتی ہے. ایسا نہیں ہوتا. تو رسول جو ہے نا وہ اگر ایسا ہوتا کہ بالکل ایک ایکسٹرا آرڈینری معاملہ ہوتا رسول کے ساتھ کہ آسمان سے ہی جناب کھانا نازل ہو رہا ہے, یا آسمان سے خزانہ نازل ہو رہا ہے, یا اس رسول کو جو ہے نا وہ کمانے کی ضرورت نہیں ہے, ٹینشن نہیں ہے, اس چیز کی فکر نہیں ہے, یعنی کہ میں نے کمانا بھی ہے, اور ایک بالکل ایکسٹرا آرڈینری لائف ہوتی, تو یہ اور آسمان سے اس کے لیے چیزیں نازل ہو جاتی ہیں, تو پھر ظاہر ہے پھر وہ لوگوں کے لیے ایک امتحان ہی نہ رہتا. لوگ سمجھ جاتے ہیں ہاں یار یہ رسول جو ہے, یہ شخص جو دعویٰ کر رہا ہے, یہ تو عام انسانوں سے الگ ہے, مختلف ہے. اس لیے پھر وہ جو ہے نا لوگوں کے لیے بھی ایک امتحان نہ رہتا. تو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے ایک امتحان رکھا ہوا ہے. یہ ہر چیز جو ہے نا امتحان ہوتی ہے, کہ رسول کا آنا, رسول کا پیغام پہنچانا, دعوت دینا, تو یہ ٹیسٹ ہوتا ہے. رسول کو اللہ تعالیٰ نے عام انسانوں کی طرح ہی کھانے کا محتاج رکھا, روزگار کا محتاج رکھا. تو اب کافی لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں, اور یا پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ جو کافی لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ رسول جو ہے یہ معاذ اللہ استغفر اللہ یہ سحر زدہ شخص ہے, اور یہ مسلمان لوگ ایک سحر زدہ شخص کی پیروی کر رہے ہیں. تو اس طرح جو ہے نا یہ لوگ باتیں کرتے تھے. انظر کیف ضربوا لک الامثال فضلوا فلا یستطیعون السبیل. تو اللہ فرماتا ہے کہ دیکھو یہ کس طرح کی باتیں بیان کرتے ہیں کافر لوگ, کیسی مثالیں بیان کرتے ہیں, بس یہ گمراہ ہو چکے ہیں, سو یہ ہدایت کا کوئی راستہ نہیں پا سکتے. تو آج ہم نے سورۃ فرقان آیت نمبر 9 تک مطالعہ کیا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم اس سے آگے ہم مطالعہ کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.